بر محمد و آل محمد صلوات۔ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ ربی اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد۔ الصلاة والسلام علی وابن عمہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب۔ الصلاة والسلام علی اولادہ المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقال الحکیم فی کلامہ المجید وفرقان الحمید وهو أصدق القائلين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية۔ صلوات اللہ وسلم۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی کتاب سے ایسی مختصر آیہ تلاوت کی ہے جو پورے قرآن کریم کا لب لباب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ بے شک یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک کام کرتے رہے، وہ اللہ کی پسندیدہ مخلوق ہے۔ یعنی یہ آیت کریمہ میں سب سے پہلے ایمان کا تذکرہ ہے اور پھر نیک کام کا تذکرہ ہے۔ میں یوں مطلب بیان کرنا چاہتا ہوں کہ عقیدہ و عمل کا تذکرہ ہے۔ جن کا عقیدہ درست ہوگا، ایمان پختہ ہوگا، وہ خیر البریہ ہیں، توجہ ہے، یا جن کے اعمال درست ہوں گے وہ خیر البریہ ہیں۔ میں یوں مطلب بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہو، عمل بھی قرآن کے مطابق ہو، بلکہ ان کے فرمودات کے مطابق ہو جو قرآن کے وارث حقیقی ہیں، وہ خیر البریہ ہیں۔
جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی صحابہ کرام کا مجمع تھا، لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ لوگ کون ہیں جن کا ایمان بھی پختہ ہے اور عمل بھی درست ہے؟ یہ خیر البریہ لوگ کون ہیں جن کی دو صفتیں بیان کی جا رہی ہیں، ایک ایمان کا پختہ ہونا، دوسرا عمل کا صحیح ہونا؟ یا رسول اللہ ذرا ان کا تعارف بھی کروا دو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا علی ان کے ماننے والے، شیعہ بھی ہیں، خیر البریہ بھی، مولا کے حکم کی اطاعت کرنے والے، سیرت پہ چلنے والے۔ آؤ میں آپ کو یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ جنت الفردوس میں جانے والے لوگ کون ہیں؟ جن کی دین میں اپنی مرضی نہیں چلتی، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا مرنا، ان کا جینا اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، 14 کی رضا کو دیکھتے ہیں۔ تو یہی ارشاد فرمایا کون ہے وہ لوگ؟ آؤ ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ 14 کے سچے غلام کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی سورہ انفال میں ارشاد فرما رہا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ کلمہ حسر کے ذریعے بیان کیا جا رہا ہے۔ کیا کمال ہے، جہاں مومن کا تذکرہ ہے وہاں کلمہ حسر کے ذریعے بیان کیا جا رہا ہے، جہاں مولا کی ولایت کا تذکرہ ہے وہاں بھی کلمہ حسر ہے۔ آیت ولایت دیکھو انما ولیکم اللہ، سوائے اس کے ایک تمہارا ولی اللہ، دوسرے اللہ کے رسول، تیسرے ایسے کل ایمان جو ایک وقت میں کام دو کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، جب رکوع میں جاتے ہیں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ تو آؤ دیکھو کلمہ حسر کے ذریعے بیان کیا جا رہا ہے، جہاں مولا کی ولایت کا تذکرہ اللہ فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ، توجہ سے سننا، جہاں اہل بیت کی طہارت کا تذکرہ ہے اللہ فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلی اللہ محمد وآلہ۔ آیت تطہیر دیکھو انما کے ذریعے، آیت ولایت انما، تو آیت سخاوت دیکھو سورہ دہر پڑھو جہاں اہل بیت کی سخاوت کا تذکرہ اللہ فرما رہا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ جہاں اہل بیت کے دروازے پہ سیل بھی آ کر کہے یا اہل بیت رسول انا یتیمن، یا اہل بیت رسول انا اسیرن، یا اہل بیت رسول انا مسکینن ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ جو اللہ کی محبت میں یتیموں، مسکینوں، اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ چوتھے دن آ کر سیل شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہے، شکریہ ادا کرنے کے لیے آواز قدرت آئی انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ اہل بیت نے یہی جواب دیا اے سیل ہم تیرا شکریہ قبول نہیں کرتے، ہم نے لوجہ اللہ رضائے خدا کی خاطر کھانا کھلایا ہے۔ لا نریدو ہم ارادہ نہیں کرتے، جزاء ولا شکورا نہ ہم بدلہ چاہتے ہیں نہ تیرا ہم شکریہ قبول کرتے ہیں۔ صاحب فیضان الرحمن تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب سیل نے کہا
اہل بیت نے یہی کہا، ہم نے اللہ کی رضا کی خاطر کھانا کھلایا۔ سہیل نے کہا کہ یا اللہ، اہل بیت نہ میرا شکریہ قبول کرتے ہیں۔ آواز قدرت آئی، وَقَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا۔ اے سہیل، اگر اہل بیت نے میری رضا کی خاطر کھانا کھلایا ہے، وَقَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، خود میں اللہ اہل بیت کا شکر گزار ہوں۔ توجہ دیکھو آیت ولایت، انما ولیکم اللہ، انما کلمہ حصر کے ذریعے۔ آیت تطہیر جہاں طہارت کا تذکرہ، اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ، جہاں اہل بیت کی سخاوت کا تذکرہ وہاں لفظ انما نطعمکم لوجہ اللہ استعمال ہوا ہے۔ ولایت کا تذکرہ کلمہ حصر کے ذریعے، سخاوت کا تذکرہ کلمہ حصر کے ذریعے، طہارت کا تذکرہ کلمہ حصر کے ذریعے۔ اور ہم دیکھتے ہیں یہ اہل بیت کی طہارت و عصمت کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں کلمہ حصر کا استعمال کیا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں جہاں ان کے ماننے والا سچا غلام ہے، شیعہ ہے، اللہ نے فرمایا انما المؤمنون الذین، مومن کا تذکرہ انما کے ذریعے، مولا علی کے غلام کا تذکرہ انما کے ذریعے۔ او سنو، یہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے سورہ انفال میں، کون ہوتے ہیں مولا علی کے سچے غلام؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مومن وہ ہوتے ہیں، مولا علی کے سچے غلام وہ ہوتے ہیں، متقی وہ ہوتے ہیں۔ فرمایا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جن کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے مومنین کے دل کانپتے ہیں۔ پہلی صفت مولا علی کے غلام کی، اذا ذکر اللہ، اذا ذکر اللہ، اللہ کا نام آ جائے مومن کا دل کامتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا دل کامتا ہے یہ نہیں کامتا۔ واجلت قلوبہم واذا تولیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، توجہ سے سننا۔ دوسری صفت یہ ہے جب مومن کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے مومن کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ توجہ ہے، مومن کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کب؟ جب قرآن کی تلاوت کی جائے۔ قرآن تورات سے افضل ہے، انجیل سے افضل ہے، زبور سے افضل ہے، قرآن ہدی للمتقین ہے، قرآن رحمت للمؤمنین بھی ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، قرآن رحمت بھی ہے، قرآن شفا بھی ہے۔ قرآن ایسی مقدس کتاب، اللہ فرما رہا ہے وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب تمہارے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے اگر تم مومن ہو کان لگا کر قرآن کو سنا کرو، اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوگا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں۔ قرآن کے اندر چیلنج موجود ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنَ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، اگر قرآن میں شک ہے جن و انس مل کر قرآن کا مقابلہ کر کے دکھاؤ نہیں کر سکو گے۔ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلٍ مُفْتَرِيَاتٍ، 10 صورتوں کا مقابلہ کر کے دکھاؤ نہیں کر سکو گے۔ پھر فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، جسے ہم نے اپنے عبد پہ نازل کیا اس کی ایک صورت کا مقابلہ کر کے دکھاؤ، اپنے دوستوں کو بلاؤ، اپنے مددگاروں کو بلاؤ، اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ توجہ ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے، قرآن کی تعریف خود قرآن کے اندر ہے۔ تو دوسری صفت کیا ہے میرے محترم؟ قرآن کی تلاوت کی جائے مومن قرآن کو غور بغور سنتے ہیں۔ تیسری فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، تیسری صفت یہ ہے ہر حالت میں اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ہیں، اللہ کی ذات پہ۔ چوتھی فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ پانچویں ومما رزقناہم ینفقون، اللہ کے پاکیزہ مال سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ اولئک هم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے درجات بھی ہیں، مغفرت بھی ہے، رزق کریم بھی ہے۔
جی قصیدہ پسند آیا ہے؟ میری سر نہیں ہے جی، قرآن سے قصیدہ، ایک اور قصیدہ پڑھنا چاہتا ہوں، توجہ سے سننا، کیونکہ ہمارا مجمع اللہ ارشاد فرما رہا ہے، پارہ نمبر 11 دوسرا صفحہ، سن لو، مولا علی کے غلام شیعہ کون ہیں؟ توجہ سے سننا، الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العامرون بالمعروف والنہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ یہ قصیدہ ہے علی والوں کا۔ کون ہے علی والے؟ التائبون، توبہ میں تاخیر نہیں کرتے، غلطی سرزد ہو جائے توبہ میں تاخیر نہیں کرتے۔ علی کا شیعہ دوسری، العابدون، عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، السائحون، اللہ کے راستے میں سفر کرنے والے ہوتے ہیں، العابدون السائحون الراکعون، رکوع کرنے والے ہوتے ہیں، الساجدون، سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں، العامرون بالمعروف والنہون عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ کون ہے؟ فرمایا والحافظون لحدود اللہ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یارثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ تفسیر کا ٹائم نہیں ہے، ایک ایک آیت پہ ایک ایک گھنٹہ بیان کرنا تھا، لیکن ترجمے پہ اکتفا کر رہا ہوں۔ فرمایا فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے، کون؟ فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، فلاح پا گئے مومن۔ کیسے؟ جو نماز پڑھتے ہیں خضوع و خشوع والے، خضوع و خشوع، دل میں خوف خدا ہوتا ہے، اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ والذین هم علی، فرمایا مومن وہ ہوتے ہیں، والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ میں غفلت نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، توجہ ہے، زکوٰۃ میں پوری ادا کرتے ہیں۔ والذین هم عن، توجہ سے سننا، محنت ضائع نہ ہو۔ فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، مومن وہ ہوتے ہیں جو لغویات سے اجتناب کرتے ہیں۔ فرمایا مومن وہ ہوتے ہیں جو باغیرت ہوتے ہیں، مومن وہ ہوتے ہیں جو امانت میں خیانت نہیں کرتے، مومن وہ ہوتے ہیں جو وعدہ خلافی نہیں کرتے، مومن وہ ہوتے ہیں جو اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ جنت الفردوس میں رہیں گے۔ عزیزان گرامی، اور ایک آیت اور اس کے بعد نتیجہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ کون ہے علی والے؟ پارہ نمبر 22 پہلا صفحہ۔ کون ہے علی والے؟ فرمایا ان المسلمون والمسلمات والمؤمنین ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما۔ کون ہے؟ فرمایا مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومنہ عورتیں، خضوع و خشوع کرنے والے مرد، خضوع و خشوع کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، غیرت مند مرد اور عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد، اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، ان کی مغفرت ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ تو میرے محترم، یہ ہیں علی والے۔ فقط دعویٰ کافی نہیں ہے کہ یا علی ہم تیرے ہیں۔ اگر مولا حکم دے بیٹھ جاؤ، کھڑے نہیں ہو سکتے۔ مولا حکم دے کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ نہیں سکتے۔ مولا حکم دے یہاں سے چلے جاؤ، وہاں بیٹھنا حرام۔ توجہ ہے، کس چیز کا نام اطاعت ہے؟
ہماری مرضی نہیں چلے گی، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا مرنا، ہمارا جینا ہماری مرضی سے نہیں ہوگا، 14 کی رضا دیکھنی پڑے گی۔ توجہ ہے، نتیجہ کر رہا ہوں میرے محترم، عقیدے اپنے مرضی کے نہ بناؤ۔ کون ہے خدا؟ وہ خدا ہے جس نے انبیاء کو نبوت عطا کی ہے۔ کون خدا؟ فرمایا وہ جو رسولوں کو رسالت عطا کی ہے۔ نبوت عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ رسالت انبیاء کو عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ائمہ ہدا کو امامت عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ وصایت عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ طہارت عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یعنی مولا علی کی عصمت و طہارت و ولایت اللہ نے عطا کی ہے۔ وہی خالق ہے جو موت بھی دیتا ہے، وہی خالق ہے جو حیات بھی دیتا ہے، وہی خالق ہے جو رزق بھی دیتا ہے، وہی خالق ہے جو دوبارہ پلٹائے گا، وہی خالق ہے جو بارش برساتا ہے، وہی خالق ہے جو گٹھلی کو شگافتہ کر کے انگوریاں اگاتا ہے۔ کہ ان کاموں میں کوئی اور شریک ہے؟ سب سے پہلے آخری نتیجہ عرض کر رہا ہوں، پہلی وجہ ہمارے اندر شرک کیا ہے؟ شرک ذات میں کسی اور کو تسلیم کرنا، شرک بھی ذات کہتے ہیں۔ صفات میں، اللہ کی صفات میں کسی اور کو تسلیم کرنا، شرک بھی صفات کہتے ہیں۔ اللہ کے کاموں میں کسی اور کو شریک کرنا، شرک بالافعال کہتے ہیں۔ توجہ ہے، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا، شرک بالعبادت کرتے ہیں، کہتے ہیں۔ اللہ یہی فرما رہا ہے، انما المشرکون ناجسون، سوائے اس کے کہ کتے کی نجاست، خنزیر کی نجاست کے درمیان اور مشرک کی نجاست کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ شرک پہ نہیں بولے، خاموش ہو گئے۔ تو فرمایا کیا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ فرما رہا ہے میں جسے چاہوں گا معاف کر دوں گا، مشرک کو معاف نہیں کروں گا۔ توجہ ہے، ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجئے۔ آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، عقیدہ توحید و رسالت تب فائدہ دے گا کہ اگر سینے میں محبت اہل بیت ہے۔ اگر اہل بیت کی محبت نہیں ہے، نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے، کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے علی، اگر کسی شخص کو اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح کے برابر زندگی عطا کرے اور وہ پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دے، 1000 حج پیدل جا کر کرے، کوہ احد کے برابر سونا اور چاندی اللہ کے راستے میں لٹوا دے، صفا و مروہ کے درمیان دوڑتا ہوا ہلاک ہو جائے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے علی، اگر تیری محبت نہیں ہے، جنت تو جنت کو جا، جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی۔ بہت سے علماء پڑھنے والے ہیں، 2 جملے مصائب کے کہ کربلا کا آغاز کس سے ہوا ہے؟ کربلا کا آغاز رسول کی اس لخت جگر سے ہوا ہے جس کے احترام کی خاطر سید المرسلین کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ کون ہے زہرا؟ وہ زہرا جن کے بچوں کے جھولے ملائکہ جھولائیں۔ کون ہے زہرا؟ وہ زہرا جن کی بچوں کی پوشاکیں جنت سے ہیں۔ کون ہے زہرا؟ وہ زہرا جس کی چوکٹ پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کے نبی آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے۔ کون ہے زہرا؟ وہ زہرا جس کی اجازت کے بغیر مالک الموت بھی گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ عزادارو سنو گے، یہی زہرا ہے۔ بابے کے چلے جانے کے بعد پہاڑوں میں بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، صبت علیہ مصائب لو انہا وصبت الایام وسرن لیالیا۔ بابا، آپ کے چلے جانے کے بعد میرے اوپر وہ مصیبتیں آئیں
اگر سفید دنوں پہ آتی کالی راتوں میں تبدیل ہو جاتی۔ عزادارو سنو گے، بابے کے چلے جانے کے بعد بی بی اس امید سے بیٹھی ہیں کہ میرے بابے کا کلمہ پڑھنے والے آئیں گے، مجھے عظیم بابے کا پرسہ دیں گے۔ عزادارو یہ کیسے پرسہ دیا گیا؟ آگ اور لکڑیاں لے کر آئے، آ کر کہا او گھر والو گھر سے باہر نکلو ورنہ ہم آگ لگا دیں گے۔ عزادارو سنو گے، جس وقت یہی جملہ مولا علی نے سنا نا، جلدی سے دروازے کی طرف آنے لگے۔ جناب زہرا ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی، عرض کرتے ہیں اے علی آج تمہاری باری نہیں ہے، آج مجھ زہرا کی باری ہے۔ عزادارو سنو گے، جس وقت بی بی آئی ہے نا دروازے کے پیچھے، ایسا ایسا کہا او دھمکیاں دینے والو، اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس میں زہرا رہتی ہے؟ اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس میں حسن حسین رہتے ہیں؟ اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس میں وحی نازل ہوتی تھی؟ عزادارو سنو گے، سامنے دروازہ، پیچھے دیوار، درمیان میں حسنین کی اماں۔ دروازے کو زور سے دھکا دیا گیا، یا بی بی نے آواز دی یا فضا تو الیہ فسندینی، اے فضا مجھے سہارا دو، آنے والوں نے میرے محسن کو شہید کر دیا ہے۔ عزادارو آنے والے آئے، مولا علی کو گرفتار کر کے لے جانے لگے۔ جس وقت علی کا زہرا کے قریب سے گزر ہوا، بی بی نے علی کے دامن کو پکڑ لیا، کہہ رہی تھی علی کو نہیں جانے دوں گی، علی کو نہیں جانے دو گے۔ عزادارو مورخین لکھتے ہیں بڑی کوشش کی گئی کسی طریقے سے زہرا کا ہاتھ علی کے دامن سے چھوٹ جائے، عزادارو بی بی کا ہاتھ نہ چھوٹا۔ عزادارو سنو گے یہ ہاتھ کس طرح چھڑایا گیا؟ ایک ملعون نے تازیانہ نکالا، بی بی کے ہاتھ پہ مارا، بی بی کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ بی بی نے کہا اے علی اب اللہ کے حوالے، اللہ لعنت